سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر و صدر کشمیر تحریک انصاف آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنے دورہ برطانیہ کے بعد میرپور آمد کے موقع پر کشمیر پریس کلب میرپور میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا دورہ برطانیہ کامیاب رہا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ملکی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاناما کے فیصلے کے بعد آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال میں بھی واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ تو میں نے وہاں پہ مودی کے خلاف مظاہرے کا اس لیے اعلان کیا کہ کشمیریوں کا قاتل ہے اور G20 کانفرنس بڑی ہے۔ میں G20 کانفرنس میں جہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تھا، برٹش پرائم منسٹر ٹریزا بھی تھی، جرمن چانسلر اینگلا مرکل بھی تھی، پوٹن کا صدر اور اپنا پوٹن بھی تھا صدر جو رشیا کا ہے، اور اسی طرح وہاں پہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے وہ بھی تھا۔ تو میں نے سمجھا کہ جب کہ یہ سارے وہاں، بلکہ G20 کا آپ میں سے بیشتر لوگوں کو پتہ ہوگا، G20 ہے ہی یہ کہ دنیا کی جو 20 ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو G20 کہتے ہیں۔ اس موقع پر میں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا اور ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں بربریت ہے وہ دنیا کے سامنے لانا، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے وہ انتہائی ضروری تھا۔ اور ہیمبرگ جرمنی کا ایسا شہر ہے جہاں پر ایک بھی کشمیری نہیں تھا، اس لیے میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ ان ملکوں میں اجازت لینی پڑتی ہے کوئی بھی مظاہرہ ہو یا اس قسم کا پروگرام ہو، اور اس کے ساتھ انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں نے آئرلینڈ سے اور برطانیہ سے لوگ بھیج کر اجازت لی، وہاں پر کچھ ساتھیوں سے مل کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیلنج تھا جسے میں نے قبول کیا، لیکن ماشاءاللہ جب جو مظاہرہ تھا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھا، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں برطانیہ اور یورپ کے دیگر رہنے والے کشمیریوں کا، جنہوں نے اس میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے 1.5 کروڑ کشمیری عوام کی وہاں پر جا کر نمائندگی کی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ جہاں کشمیر پر مبذول کروائی، اور بھارتی جو اٹراسٹیز تھی ان کی وہ انہوں نے مذمت کی۔ وہاں پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس جد و جہد میں تنہا نہیں ہیں بلکہ سب لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر میمورینڈم بھی سب سربراہان اور دیگر لوگوں کو دیا، اور ہماری کوششیں وہاں پر جاری و ساری رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے برطانیہ میں چونکہ پچھلے 3 ماہ قبل الیکشن ہوئے تھے اور میں نے ان کی سپورٹ کی تھی، اس لیے میں نے جب یہ نئی پارلیمنٹ آتی ہے تو ان کی کمیٹیز بھی بنتی ہیں، تو میں نے اس دفعہ جب برٹش پارلیمنٹ میں خطاب کرنے گیا تو 50 سے زائد ممبران پارلیمنٹ موجود تھے۔ یہ پہلا موقع ہے خود میرے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں پچھلے 15-20 سال سے پاکستان کے کسی وزیر اعظم یا کسی لیڈر کے لیے بھی اتنے ممبران پارلیمنٹ اکٹھے نہیں ہوئے جتنے کہ میرے وہاں جانے پر ہوئے۔ اور وہاں پر ہم نے آل پارٹیز کشمیر کمیٹی بنائی، جس طرح کہ رائے صاحب نے ذکر کیا، اور انہوں نے 3-4 فیصلے کیے کمیٹی بنانے کے بعد۔ پہلا یہ تھا کہ وہ برطانوی حکومت سے کہیں گے کہ لندن میں کشمیر پر ایک کانفرنس بلائیں، جس طرح 1979 میں روڈیزیا پر وہ کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں روڈیزیا پھر وہ زمبابوے بنا تھا، اس طرح کی کانفرنس بلائی جائے۔ اس میں صرف انڈیا پاکستان کے نمائندے نہیں بلکہ کشمیری نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ اصل جو مسئلہ کشمیر ہے اس میں کشمیری عوام کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بلایا جائے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ممبران پارلیمنٹ کا ایک وفد یونائٹڈ نیشن بھیجا جائے گا، جو کہ وہاں پر سیکرٹری جنرل سے بھی ملے گا اور دیگر عہدیداروں سے مل کر وہاں پر یہ کہے گا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ جو کشمیر کے ریزولوشنز ہیں
ان پر عمل درآمد کیا جائے، اور تیسرا یہ تھا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن مقبوضہ کشمیر بھیجا جائے گا ممبران پارلیمنٹ کا، جو کہ برطانوی حکومت کو بھی، یورپین پارلیمنٹ کو بھی، یورپین یونین کو بھی، اور خود یونائٹڈ نیشن کو بھی وہ اپنا رپورٹ دے گا اس سلسلے میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کہ ابھی پارلیمنٹ کا سیشن تو شروع ہونے والا ہے، تو اس میں کشمیر پر وہ ریزولوشنز اور کویشچن آنسرز بھی وہ کیے جائیں گے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم نے ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے برطانوی حکومت کو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ مسئلہ کشمیر اسی وقت پیدا ہوا جب یہاں پر برٹش راج ختم ہونے والا تھا، تو اس لیے ہم نے برطانیہ کو انوالو کیا ہے، کیونکہ یہ ان کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری تھی، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں نے پوری کی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس موقع پر حکومت پاکستان جو کہ زیادہ کر سکتی ہے، اس نے کیا کیا۔ اب ہمیں آزاد کشمیر حکومت سے کوئی گلہ شکوہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نہ تو کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی کیپیسٹی ہے، نہ ان میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پر اجاگر کر سکیں۔ لیکن نواز شریف اور وزارت خارجہ سے ہمیں توقع تھی کہ وہ اس موقع پر بولیں گے، لیکن انفارچونیٹلی نواز شریف مودی کے ساتھ اب تو ثابت بھی ہو رہا ہے کہ ملا ہوا تھا، اور ان دونوں کی یہ سازش تھی کہ تقسیم کشمیر کی راہ پار کی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو آزاد کشمیر میں الیکشن کے موقع پر بڑے پیمانے پر دھاندلی کی، اس میں بھی مودی اور نواز شریف کا گٹھ جوڑ تھا، اور تقسیم کشمیر کی راہ ہموار کرنا تھا، اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بھی جو بحث چھڑی، وہ بھی ایک ایسے موقع پر انہوں نے شروع کی جب کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ بھی جو کہ اگر گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ بنتا ہے تو پھر مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلی اور یو این کے جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے آزاد کشمیر کا ایک صدر ایسا بنایا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وزارت خارجہ کے اہلکار کو صدر بنانا اسی طرح ہے جس طرح کہ بھارت اپنے کسی وزارت خارجہ کے اہلکار کو مقبوضہ کشمیر کا گورنر یا وزیر اعلیٰ بنا دیتی۔ اگر وہ بناتے تو ہم نے آسمان صاحب پر اٹھایا ہوتا، لیکن اسے بنایا تاکہ وہ تقسیم کشمیر کی راہ ہموار کر سکے۔ تقسیم کشمیر کی راہ تو ہموار نہیں کرنے دیں گے، لیکن اس نے بیرون ملک جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ میں جب ہاؤس آف کامنز میں 50 سے زائد ممبران پارلیمنٹ سے خطاب کر رہا تھا، تو اس وقت وہ صدر ہاؤس آف لارڈز میں اسی روز چند ممبران پارلیمنٹ بھی نہیں تھے اس کے پاس، وہاں پر خطاب کر رہا تھا۔ وہ دنیا کو بتا رہا تھا، شاید انڈیا کو بتا رہا تھا کہ کشمیری بیرون ملک تقسیم ہے، اگرچہ اس پر جو کشمیری ہیں ان میں بڑی نفرت کا اظہار ہوا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ برطانیہ جانے کے قابل بھی رہے۔ اگر گیا بھی تو اس کا زبردست وہاں پر احتساب ہوگا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میڈیا کی وساطت سے میں حکومت پاکستان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے ٹوٹوں کو نہ بھیجیں جو کشمیریوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ اس کا ایک رد عمل ہوگا، اور وہ رد عمل پھر شاید کسی کے پاس میں نہ ہو اس کو روک سکے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں میں نے بیرون ملک کشمیریوں کے لیے کام کیا، وہاں پر لائن آف کنٹرول پہ جب اپنے جانے سے پہلے میں سمانی بھی گیا اور میں وہاں پر موجود تھا، بلکہ صحافیوں سے ٹاک کر رہا تھا، تو اس وقت بھی شیلنگ ہوئی۔ پھر میں تتری روڈ گیا، وہاں پر بھی میں نے جو ہمارے متاثرین تھے ان سے ملا، اور پچھلے کچھ عرصے سے آپ شاید دیکھ رہے ہوں، صحافیوں کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے کہ آپ ایک دو سیکٹرز پہ نہیں، وادی نیلم میں بھی، تتری نوڈ بھی، سمانی بھی، نکیال بھی، گرٹا بھی، چڑوئی بھی، ہر جگہ جو لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مودی اور نواز شریف کی سازش ہے کہ جو پاناما کیس ہے
اس سے توجہ ہٹائی جا سکے اور لائن آف کنٹرول کی بات کی جا سکے۔ تو میں اس سلسلے میں آج یہ میڈیا کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے مسائل ہیں اور ان کو حل کرنا چاہیے۔ ان کے بے شمار، ایک تو وہ ایک خوف و راس میں رہتے ہیں اور پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ وہاں پر وہ نہتے کھڑے ہیں تاکہ جو مورال ہے پاکستانی فوج کا وہ ڈاؤن نہ ہو سکے، لیکن ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ملتان کا واقعہ ہوا تھا جس میں وہ پیٹرول ڈیزل کا کوئی معاملہ تھا، جو وہاں پر لوگ ہلاک ہوئے ان کو 20 لاکھ سے بھی زائد وہ پیسے دیے گئے، لیکن جو لائن آف کنٹرول پر شہید ہوتے ہیں ان کو 2 لاکھ بھی نہیں دیا جاتا۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر زیادتیاں چلی تو پھر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ میں جانتا ہوں کہ فاروق حیدر اور اس کی ٹیم تو یہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ وہ خود دھاندلی کی اور بدنیتی کی پیداوار ہیں، لیکن ہم پی ٹی آئی کشمیر انشاءاللہ تعالی جہاں بیرون ملک وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، وہاں پر وہ لائن آف کنٹرول کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی، اور اگر یہ باز نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں متاثرین کو لے کر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا پڑے گا اور لوگوں کے حق کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں خود چونکہ وہاں ہو کے آیا ہوں کہ بہت زیادتی ہو رہی ہیں۔ فاروق حیدر اینڈ کمپنی کو تو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا کے ان متاثرین سے ملیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی انہیں جو بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آزاد کشمیر میں بھی بیڈ گورننس کا تعلق ہے، اور ایک تو وہ چونکہ فاروق حیدر دھاندلی کی پیداوار ہیں، وہ اس پر اپنا وفاقی حکومت سے ان میں اب اتنا سخت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کر سکیں، حالانکہ وہ پہلے بڑا شور ڈالتے تھے جی کشمیر کونسل کو ختم کیا جائے، ہمیں آئینی پیکج دیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب ان چیزوں کو ختم کر چکے ہیں، گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم ریاستی وہ تشخص کو بحال کرنے کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے جو آئینی پیکج ہے وہ بات کریں، تاکہ جس طرح کشمیر کونسل نے 4 ارب روپیہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کے لیے دیا، جو کہ ریکارڈ پہ ہے، چھپی بات نہیں ہے، اور یہ پیناما کیس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ کشمیر کونسل کے جو فنڈز الیکشن میں لگائے گئے تھے وہ بھی سامنے آئیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف کی آج تذلیل ہو رہی ہے وہ اس کی دھاندلی، اس کی کرپشن اپنی جگہ، لیکن اس نے جو کشمیریوں کے خون سے غداری کی، انہوں نے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا، یہ اس کو سزا مل رہی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے جس بھی حکمران نے کشمیریوں کے خون سے غداری کی ہے وہ پاکستان کا حکمران نہیں رہا۔ صدر ایوب نے پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑا کام کیا، لیکن جب معاہدہ تاشقند کے ذریعے تقسیم کشمیر کی بات کی تو وہ نہیں رہا۔ جنرل مشرف وردی میں تھا اور آرمی چیف تھا، لیکن اس نے بھی جب 4 پوائنٹس اور 7 پوائنٹس کے ذریعے تقسیم کشمیر کی امریکہ کی کہنے بھی کوشش کی تو وہ صدر نہیں رہا، حالانکہ وہ فوجی تھا۔ تو یہ نواز شریف کا تو اب جانا ٹھہر گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی دیر ہو رہی ہے یہ اس کی روز وہ جو تذلیل ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست آدمی ایک عزت کے لیے کرتا ہے، لیکن نواز شریف کے بیٹے بیٹیاں وہ سارا خاندان 18 گریڈ کے افسروں کے سامنے پیش ہوا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی تذلیل اس کے لیے کیا ہے۔ آج گلی گلی میں شور ہے کہ نواز چور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو زیادتیاں تھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب وہ اپنے مقام کو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اور اس پر میں اپنے قائد اور پاکستان اور کشمیر کے قائد جناب عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں، جنہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ اعلیٰ حکمت عملی کے ساتھ وہ پاناما کیس لڑا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو انہوں نے انصاف کے کٹہرے میں وہ کرپشن کی بنیاد پر وہ کھڑا کیا۔
تو اس لیے انشاءاللہ یہ پاناما کیس کے فیصلہ آنے کے بعد پاکستان میں بھی جو عمران خان کا نعرہ تھا نئے پاکستان کا اور ان کا جو رویہ تھا تبدیلی کا، اس کی فضا چلنی شروع ہو گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آزاد کشمیر میں بھی اس کے فوراً ہی مثبت اثرات مرتب ہونے وہ شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میں حکومت آزاد کشمیر سے کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے ایڈاک لوگوں کو نکالنا شروع کیا، یہاں سے بھی ایم ڈی اے کے کچھ ساتھیوں کو اور دیگر لوگوں کو بھی انہوں نے نکالنا شروع کیا ہے، اور اپنے لوگوں کو اس طرح بھرتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی پی ٹی آئی کشمیر اپنے لائے عمل کا انشاءاللہ جلدی اعلان کرے گی۔ اور یہ حلقہ بندیاں بھی ہو رہی ہیں بلدیاتی الیکشن کی، پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اس پر بھی ہمارا سٹانس ہے کہ اس پر وہ فوری اس کا ازالہ کیا جائے جو غلط حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، ورنہ میں نے وہ پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اس پر قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، لیکن اگر پھر بھی کوئی انصاف نہ ملا تو پھر پی ٹی آئی یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ وہ اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرے اور اس پر کوئی سیاسی جو فیصلہ ہے وہ کرے، عوامی فیصلہ کرے، احتجاجی فیصلہ کرے۔ اس پر بھی میں حکومت آزاد کشمیر سے کہتا ہوں۔ اور دوسرا، حکومت آزاد کشمیر نے میرپور کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا بڑے عرصے سے یہ مطالبہ تھا کہ میرپور میں ایئرپورٹ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی اپنا منظوری لی، پھر یوسف رضا گیلانی سے بھی لی، لیکن بعد میں نواز شریف اور مجید نے ایک اجلاس میں کہا کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم موٹر وے، بات یہ ہے کہ بات موٹر وے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم کشمیری پاکستان کی جو اقتصادیات ہے اس میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد میں جو سلوک کیا جاتا ہے ہمیں وہ قبول نہیں ہے، تو اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایئرپورٹ کا جو منصوبہ ہے اس پر ہم دوبارہ اپنی جو کوششیں ہیں ان کو وہ تیز کریں گے۔ اور میں نے برطانیہ میں بھی وہ لوگوں سے کہا ہے، وہاں پر بھی انہوں نے انیشیٹو لینے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم میرپور سے بھی کہ میرپور میں ایئرپورٹ کا جو منصوبہ ہے وہ ہر صورت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں حق لینا چاہیے۔ اسی طرح میرپور میں نے سوئی گیس لائی تھی، دیگر بے شمار سڑکیں، دیگر جو معاملات ہیں، تو میں نے سڑکیں لائی تھی، لیکن وہ جو کہ آج تک بھی چل رہی ہیں، لیکن اب حکومت صرف اپنے جو ان کے ڈاؤٹ ہیں ان کے گھروں تک سڑکوں کی بات ہوتی ہے، جبکہ جو مین سڑکیں ہیں، جو ضروری سڑکیں ان کی بات نہیں ہوتی، تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آواز بلند کریں گے۔ اور سوئی گیس کی بات کر رہا تھا میں، وہ میں لایا تھا، اس کے بعد آج دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا، 17-18 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد ایک پائپ بھی یہاں پر نہیں آیا۔ پھر یہ حکومت نے وعدہ کیا تھا جی اب تو پاکستان میں بھی ہماری حکومت ہے، اب ہم یہاں پر وہ سوئی گیس میرپور میں لائیں گے۔ ہم نے بھی کہا جی گیس آنی چاہیے چاہے جو بھی لائے، لیکن وہ بھی نہیں لا سکے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہم ایشو انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ یہ بلغرما، نیو میرپور سٹی، جتنے دیہات ہیں کھاڑک سے لے کے رٹھویا وڈیریاں تک، وہاں پر بھی سوئی گیس انشاءاللہ تعالیٰ، یا یہ میری پرائرٹی میں ہے کہ ہم حکومت پاکستان کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ جو سوئی گیس ہے، حالانکہ میں تو اس وقت جو سوئی گیس لایا تھا وہ میں ایم ڈی اے سے ادھار لے کے میں لایا تھا، جو کہ گورنمنٹ کے اتنے کٹس لگائے ہوئے تھے نواز شریف نے کہ وہ ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی۔ اور اب تو ایم ڈی اے کا یہ حال ہے، انہوں نے کر دیا کہ خود پہلے جب میں نے یہ جناب ماڈل ٹاؤن اور دیگر جو اپنے سکینڈلز تھے وہ میں لایا تھا، آج خود حکومت آزاد کشمیر ان سکینڈل سے کرپشن کی مد میں مستفیض ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم اب زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے۔ ہم جہاں کشمیر کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم جہاں
لائن آف کنٹرول کے متاثرین کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم جہاں سارے آزاد کشمیر کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کو ہم اقتصادی طور پر خود کفیل رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک آزاد کشمیر کو اقتصادی طور پر خود کفیل کرنے کے لیے میں نے اپنے دور میں، حالانکہ اس وقت کسی کو ہائیڈرو کا پتہ ہی نہیں تھا، تو میں نے اس وقت جاگراں میں ہائیڈرو پروجیکٹ لگایا تھا سرکاری طور پہ۔ اس کے بعد آج تک ایک بھی ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں لگ سکا سرکاری طور پہ حکومتی سطح پہ۔ جب میں نے لگایا تھا تو اس وقت 4 ارب روپے کی ضرورت تھی ہائیڈرو پروجیکٹ کے لیے، ہمارے پاس فنڈ نہیں تھے۔ میرے چیف سیکرٹری اس وقت تھے شکیل دورانی صاحب، جو کہ بعد میں پھر بابڈا کے بھی چیئرمین بنے، تو ان سے میں نے کہا جی 4 ارب روپیہ چاہیے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہم نے ہی وہ ٹیکنک سے منظوری لینی پڑے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا جی ہم نے اس پہ کرپشن نہیں کرنی، ہم نے اس پہ پیسہ لگانا ہے۔ تو میں نے جو دیگر اپنا مت تھی، اور جو ڈپارٹمنٹس جنہوں نے پیسہ یوٹیلائز نہیں کیا ہوا، جیسے بعض ڈپارٹمنٹس آخری دنوں تک پیسہ سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ اس وقت وہ پیسہ کھا جائے، تو میں نے وہ پیسہ پھر اس پہ لگایا کیونکہ میں سمجھتا تھا، اور آج بھی اس میں وہ کروڑوں روپے کی آمدن حکومت آزاد کشمیر کو ہو رہی ہے۔ تو ہم جہاں اس پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہم جو میرپور کے رہنے والے ہیں، اور میرپور پر میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کا بھی حق ملے، تو یہاں پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اپنا پراپرٹی ٹیکس لگا دیا گیا، جو اس وقت شاید سابقہ حکومت بھی اس وقت کرپشن وہ کر رہی تھی اور پیسوں کی کمی تھی، پھر وہ ایجوکیشن پیکیج کے لیے بھی، اور اس حکومت نے بھی اس کو انہوں نے کہا کہ وہ پراپرٹی ٹیکس، میں فاروق حیدر کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس پراپرٹی ٹیکس کی وجہ سے ضیاء الحق کے اس وقت بڑا وہ ڈکٹیٹر تھا فوجی، تو ایاد خان کو جانا پڑا تھا، میرپور کے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے میں فاروق حیدر کو یاد دہانی صرف کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت میرپور کے لوگوں نے نہیں مانا تھا، نہ اس پراپرٹی ٹیکس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح ایم ڈی اے نے جو ٹیکس لگائے تھے، اس وقت جو میں نے بھی سٹینڈ لیا تھا، اور پھر یہ وعدہ کیا گیا تھا جو اس وقت ہماری انجمن تاجرہ اور دیگر جو ہماری تنظیمیں تھیں، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ٹیکس ختم کر دیں گے، لیکن ابھی تک وہ میری شرید ہے ختم نہیں کیا گیا۔ میں نے کل بھی راجہ خالد صاحب جو کہ انجمن تاجرہ کے اپنے یہاں پر صدر ہیں، ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا۔ تو اس بار بھی میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر تم نے وعدہ کیا تھا اور ہماری اس شدید احتجاج پہ میرپور کے لوگوں پر کیا تھا، اگر وہ بھی ختم نہیں ہوتا تو ہم پھر اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے آواز بلند کی تھی پھر آواز بلند کرنے کے لیے، اور اس پہ ہم جو احتجاج ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی جو ٹیکس ہے وہ بھی فوری طور پر وہ ختم کیا جائے، اور دیگر جو میرپور کے معاملات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم آواز اپنی بلند کرتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جو وفاقی حکومت نے متاثرین منگلا ڈیم کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، ان کے جو ایکسٹینڈڈ فیملیز کے لیے وعدے کیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ریٹس بڑھائے تھے وہ بھی ابھی تک نہیں ملے۔ ہم متاثرین منگلا ڈیم کے بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم حکومت آزاد کشمیر سے کہیں گے کہ وہ جو اپنے وعدے تھے، جو پہلے بھی وعدے کیے گئے، وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، اور متاثرین منگلا ڈیم آج اسی طرح جو مشکلات ہیں ان میں مبتلا ہیں۔ تو میں حکومت آزاد کشمیر سے کہوں گا کہ جو متاثرین منگلا ڈیم ہیں ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں۔ یہ کافی سارے معاملات جمع ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری پی ڈی آئی کشمیر کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں ہم رکھیں گے، اور اس پر ہم احتجاجیہ کی ضرورت پڑی ہے۔ بلکہ مجھے نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک نہ نواز شریف رہے گا اور نہ اس کی داندلی زدہ حکومت رہے گی،
لیکن اگر اس وقت تک بچتی ہے تو ہم یہ پھر اپنا حق استعمال کریں گے اور ہم ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کر کے آزاد کشمیر بار اور بالخصوص جو میرپور کے مسائل ہیں ان کے لیے ہم میدان عمل میں نکلیں گے اور میں پریس کلب کو بھی اپنا مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس اطاعت کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو صحافی ہیں ان کے مسائل بھی اور میرپور کے چونکہ یہ بھی میری طرح شہری ہیں تو میرپور کے مسائل بھی یہ اٹھانے میں انشاءاللہ پورے مددگار ثابت ہوں گے اور ہم مل جل کے انشاءاللہ تعالی جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے بیرون ملک لوگ نہ صرف کشمیر کی بلکہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ وہ انصاف نہیں ہوتا تو اس پر ہم آواز اٹھائیں گے. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر میرپور پریس کلب کا اور بالخصوص جناب راجہ حبیب صاحب کا جنہوں نے ہمیشہ ہی میرے ساتھ بڑی شفقت کی ہے اور آج بھی مجھے موقع دیا کہ میں اپنا بیرون ملک سے آیا ہوں تو اس پر کشمیر پر بھی متاثرین منگلا ڈیم پر بھی متاثرین لائن آف کنٹرول پر بھی اور خود میرپور کے اتنے مسائل الجھے ہوئے ہیں ان پر بھی مجھے موقع ملا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں.